اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ میں جب اپنے گاؤں سے لاہور میرا ایڈمیشن ہوا پنجاب یونیورسٹی میں 2014 میں، میں اپنے گاؤں سے تقریباً آئی تھنک سو کہ میں پہلا لڑکا تھا جو میں نے یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی میں جس کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ تو میری اس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور خواہش بھی تھی کہ میرا ایڈمیشن جو پنجاب یونیورسٹی میں اور میں وہاں تعلیم حاصل کروں، اور اللہ نے میری جو دعا تھی وہ قبول کی اور میری خواہش پوری اور میں چلا گیا۔ وہاں پر بہت اچھے دن گزرے۔ میرا بزنس ڈپارٹمنٹ میں جس کا نام ہیلو کالج ہے اس میں میرا ایڈمیشن ہوا، تو میں نے وہاں پر اپنی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ کی اور 2018 میں میں واپس آ گیا اپنے گاؤں۔ تو میرے لیے ڈیفرنٹ آپشنز تھے کہ میں ملازمت کر لوں، جاب کر لوں کسی پرائیویٹ انڈسٹری میں، یا پھر پبلک سیکٹر میں، یا پھر میں بزنس کر لوں۔ پبلک سروس کے بھی میں نے ایگزام دیے، اور میرے ایک دوست ہیں وہ اور میں ایک ہمارا انٹرویو ہوا تھا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ میں رہ گیا تھا اور وہ کامیاب ہو گئے تھے، جن کا تعلق جھنگ سے، اور ان کا نام اقبال ہے۔ دونوں ایک دن ہم نے انٹرویو دیا تھا، اور بہت سے ایگزام ہم نے پاس بھی کیے پبلک سروس کے، پھر انٹرویو میں ہم رہ جاتے تھے انفارچونیٹ۔ اور پھر اس کے بعد میرا انٹرسٹ جو تھا وہ فرام دا ڈے فرسٹ بزنس فیلڈ سے تھا۔ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوئی ہیں، جو لوگوں کا بیہیو، جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تھا، اور میں نے فیس کیا لوگوں کو، کیونکہ میرے لیے میرا کنسرن لوگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ میں سیدھی بات مجھے اپنے سیٹ اپ کے بغیر صبح سویرے میں جب جاتا تھا تو میں جھاڑو اٹھا کے صفائی کرنا شروع کر دیتا، کیونکہ میں یہ نہیں سوچ رہا ہوتا تھا کہ آنے والا جو اب بھی میں یہ کام کر لیتا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کرتا، تو آنے والا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ کبھی میرا کنسرن نہیں رہا، کبھی بھی میرا کنسرن نہیں رہا۔ اور میں یہی بات اپنے نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں جو میرے سیم ایج ہیں، یا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بردر آپ اس چیز سے باہر آ جائیں کہ what the people are thinking about us, that is not our concern۔ سو میں نے کاروبار سٹارٹ کیا۔ اب میں جو چیز آپ کو بتانے والا ہوں وہ کیا، یہ دیکھیں آپ یاد رکھیں، جب آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، اگر آپ اس کا جو کمپٹیشن ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کمپٹیشن، اور جو آپ کا کمپٹیٹرز ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی جو آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے قریب لوگوں نے کہا جناب آپ کاروبار میں نہ آؤ، آپ نہیں کر سکو گے، آپ مشکل ہوں گی، آپ لین دین ٹف ہوتا ہے، پھر کسٹمر ڈیلنگ ٹف ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار اینی ویز میں ان سے اگنور کر کے کاروبار میں چلا گیا۔ یاد رکھیں جو کر رہے ہیں ان کی نہ چار آنکھیں ہیں، نہ چار ہاتھ ہیں، اور نہ چار بازو ہیں، نہ چار کان ہیں، وہ انسان ہی ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اس فیلڈ میں بزنس فیلڈ میں میں نے لوگوں کو فیس کیا ہے جو تھمب لگاتے ہیں، جو انگوٹھا چھاپ ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں میں وہ کھیل رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو گریجویٹ ہیں، ایم اے ایم فل انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ ایک لمیٹڈ انکم پر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اینی ویز میں نے کاروبار سٹارٹ کیا، اور مجھے میرے شاپ پہ یا سیٹ اپ پہ آ کر لوگ کہتے تھے شعیب یار آپ نے تو اپنے میں آپ کا پیسہ ضائع کر دیا، اپنے والد صاحب کا پیسہ ضائع کر دیا، آپ کو تو اگر آپ نے کاروبار کرنا تھا تو آپ انٹرمیڈیٹ یا پھر میٹرک کے بعد کر لیتے، آج آپ کے پاس اس سے کہیں زیادہ پیسے ہوتے، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے پڑھ کر۔ یہ لوگوں نے مجھے کہا ہے، میری شاپ پر مجھے آ کر یہ لوگوں نے مجھے کہا، لیکن جس بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں ایک لرننگ سٹیج ہوتی ہے، آپ وہاں پہ سیکھتے ہیں، آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ نقصان کرتے ہیں، آپ پروفٹ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں میرے لیے یعنی کہ فرسٹ اپیرنس تھی میری، پریکٹیکلی میں پینیٹریٹ کیا تھا میں نے مارکیٹ کے اندر، تو لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھنا، لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھنا، لوگوں کی ایمانداری کو دیکھنا، لوگوں کے ہزاروں شکلیں ہوتی ہیں، حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو میں کام کرنا میں نے شروع کر دیا، اور یہاں قانون میں نے یعنی سمجھنے کے بند کر دیے۔ میں کسی کی کوئی بات اگر سنتا تھا تو یہاں سن کے یہاں سے نکال دیا۔ میں نے کہا بھائی کنسسٹنٹلی میں نے ہارڈ ورک کیا اور کام کرتا رہا۔ یقین مانے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ گناہگار کو آنے والے دن بھی جو فنانشلی اچھے گزریں۔ میں کبھی بھی میں نے یہ نہیں مانگا کہ اللہ مجھے بہت زیادہ دے، میں نے ہمیشہ برکت مانگی کہ اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، اور اپنی طرف سے جو میری کوشش ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں، باقی میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اینی ویز تو ہم لگے رہے، لوگ آپ کو ڈیموٹیویٹ کریں گے، لوگ آپ کو یعنی کہ
ڈسٹرب کریں گے. اور جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے مجھے روکا تھا، جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار آپ نے اپنے والد صاحب کا پیسہ ضائع کیا، تانے دیتے تھے، آج وہی لوگ آپ سے یعنی کہ آ کر کریڈٹ لیتے ہیں کیش کی صورت میں، پروڈکٹ کی صورت میں. سو میں ایک لرننگ سٹیج پر تھا، میں سیکھ رہا تھا. اگر میں اب بھی کسی بھی انڈسٹری میں چلا جاؤں تو میں یعنی کہ اپنا گزر بسر بڑے آسانی طریقے سے کر سکتا ہوں، اگر میری جو فیلڈ ہے ریلیونٹ فیلڈ ہے. سو میرا انٹرسٹ تھا، میں نے انٹرسٹ کو فالو کیا. اور میں یہی چیز آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں. یو ڈونٹ ایور تھنک کہ جناب فلاں آدمی کیا کہے گا. ہزاروں لوگ لڑکے ایسے ہیں، ہزاروں لڑکے ایسے ہیں جو یعنی کہ اس وجہ سے کسی بھی فیلڈ میں نہیں جاتے کہ یار میں نے تو ایم فل کی ہوئی ہے تو میری تعلیم پر جو ہے نا وہ تو ختم ہو جائے گی. یہ بہت غلط فہمی آپ لوگوں کی. تعلیم کا مطلب جو ہے وہ جسٹ سورس آف انکم سے آپ نے ریلیٹ نہیں کرنا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے بچوں کا، کیونکہ ہمارا ایک دیہاتی علاقہ ہے. تو جب بچے اسکول نہیں جاتے اسٹارٹ لیول پہ، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا اگر آپ نے تعلیم حاصل نہ کی تو آپ آنے والے فیوچر آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، یعنی کہ فنانشلی. آپ بچوں کا یہ مائنڈ سیٹ مت بنائیں کہ آپ اگر آپ نے تعلیم حاصل نہ کی تو آپ کی جو نوکری وہاں کو نہیں ملے گی. آپ کو بچپن لیول سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب پیسہ ہے. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو گے، آپ کو نوکری ملے گی. یہ ریلیٹ چیز ہوتے ہیں جو بچوں کو فرام دا ڈے فرسٹ سے آپ کو یہ چیز ان کے مائنڈ میں انپٹ دیتے ہو. ایسا نہیں ہے. بچوں کی جو تعلیم کا مطلب ہے وہ ایک شعور ہے بیسیکلی. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور جو سورس آف انکم ہے، جو آپ کا رزق ہے، جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے، وہ آپ کو ملنا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے، وہ دھکے کھا رہے ہیں. اور جو یعنی کہ انگوٹھا چھاپ ہیں وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. لہٰذا آپ ان چیزوں کو آپس میں ریلیٹ نہ کریں کہ تعلیم کا مطلب جو ہے وہ یعنی کہ آپ رزق سمجھ لیں یا پیسہ سمجھ لیں، نوکری سمجھ، ایسا رکھ لیں. الحمدللہ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے بھی یہ مسئلے جو فیس کیے ہیں، ڈیفیکلٹیز. آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لوگوں کا، پھر جو آپ کی کمپٹیشنز میں بے شک آپ کے وہ ریلیٹیوز کیوں نہ ہوں، وہ پھر آپ کے کمپٹیشنز میں آ جاتے ہیں. پھر وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، کیونکہ وہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. کوئی بھی کسی بھی لیول پر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں چلیں گے، کمپٹیشن تو ہوگا. اور ہونا چاہیے. پازیٹیو کمپٹیشن، ہیلتھی کمپٹیشن جو ہیں وہ یعنی کہ اچھی چیزیں ہیں، وہ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اینٹی کمپٹیشن کر لیں گے یا یہ جو چیزیں ہیں کسی کی مخالفت، یہ میرا خیال ہے اچھی چیزیں نہیں ہیں. لیکن اینی ویز ہم کام کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں. اور کیونکہ جسٹ ڈپینڈ نہیں ہے کہ اس کاروبار پر سورس آف انکم اور بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، میرے کافی دوست ہیں جو پبلک سیکٹر میں جابس کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں، بینکنگ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں، کچھ باہر بھی ہیں اوورسیز. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں جو بھی کاروبار میں بیٹھا ہوگا، جس کا ایک اچھا کاروبار ہے، وہ بڑا پرسکون بیٹھا. کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ جناب آپ کے جو کاروبار ہے رزق نہ ہونے سے وہ کاروبار میں، یہ تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایمان کامل ہے، یہ تو غلط نہیں ہو سکتی. اینی ویز میں جسٹ دوست اپنے بھائیوں سے اتنا بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں تو اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں. اگر آپ انٹرسٹ کو فالو نہیں کریں گے تو جو آپ کا آنے والا جو فیوچر ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ہو جائے. اس کے لیے ایک مووی ہے 3 Idiot، وہ میرے خیال میں بیسٹ مووی ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کا جو تھیم ہے، کنٹینٹ ہے، وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اپنے انٹرسٹ کو فالو کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا. خدا حافظ.